من عبدنا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر ذی وقار اسٹیج و پنڈال میں تشریف فرما معزز و محترم ذی قدر علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان مکرم، نوجوان دوستو، ساتھیو، بھائیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی اور انجمن تاجران کے زیر اہتمام و انتظام آج کی اس پروقار خوبصورت مبارک تقریب میں اللہ کے فضل و احسان سے ہم سارے اکٹھے اور جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وقت بہت بیت چکا ہے، میری قلبی طور پر خواہش تھی کہ 12 سے پہلے آپ حضرات سے گفتگو کا موقع میسر آ جائے، کیونکہ یہ فطری تقاضا ہے کہ جب گھڑی پہ 12 بجتے ہیں تو انسان کے ذہن اور انسان کے ماتھے پہ پہلے ہی 12 بج جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ گھڑی پہ بھی 12 بج چکے ہیں اور ہمارے اذہان اور ہمارے چہروں پہ بھی 12 بج چکے ہیں اور بعض کے بجنے والے ہیں، تو ماشاءاللہ جتنے حضرات تشریف لائے انہوں نے آپ سے اتنی دفعہ سبحان اللہ کہلوا لیا ہے۔ میرے بعد بھائی مبشر صاحب نے کلام پڑھنا ہے، تو اب سبحان اللہ انہوں نے کہلوانی ہے سرے کی اجازت کہ میری واری تے تساں تھوڑی جی صحیح کٹ گیا تاکہ تھوڑی جی صحیح نکل ویسی والا انشاءاللہ دوبارہ سلسلہ شروع تھی سی گا ہوں دے کلو بعد والا بیداری ہو سی۔ میں آپ سے لمبا چوڑا مطالبہ نہیں کروں گا، بس ایسے تھوڑی سی حرکات کے اوپر کنٹرول کر کے چاہے سبحان اللہ کہہ دیں گے تو آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا، نہ بھی کہیں گے تو انشاءاللہ آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ایسے میں نے دو چار باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے محترم دوستو، اے توجہ، اس سبحان اللہ کا تو میرا مطالبہ ہی نہیں ہے نا، توجہ ہے نا دیش میرے محترم نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ چلیں جی، پہلے کچھ مختصر بات کرنے کا ارادہ تھا، اب اس سے بھی مزید انشاءاللہ مختصر کریں گے، تو آپ کو ٹینشن نہ ہو۔ 12:04 ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ 12:24 پہ جو ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، صرف توجہ کی درخواست ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم بحیثیت انسان جب کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے۔ کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ چیز لینے میں مقصد ہے، کوئی چیز بیچتے ہیں تو چیز بیچنے میں مقصد ہے، کچھ بناتے ہیں تو بنانے میں مقصد ہے، اور اگر کچھ گراتے ہیں تو گرانے میں مقصد ہے۔ الغرض ہم اپنی زندگی کے شب و روز ماہ و سال میں جتنے کام کرتے ہیں کوئی کام ہم بغیر مقصد کے نہیں کرتے۔ اللہ نے جو اتنی بڑی کائنات پیدا فرمائی ہے،
زمین و آسمان بلکہ تحت و سرا سے عرش اولا تک، شرق اور غرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ نے یہ جتنی کائنات پیدا فرمائی ہے، اللہ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، بلکہ میرے اللہ کا بھی اس کائنات کو پیدا کرنے اور کائنات کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اب اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا فرمایا، کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن اور حدیث کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا تو رب کے سامنے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اور دوسرے مقصد کا ذکر آمنہ کے لال نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں ذکر فرمایا۔ ایک مقصد اللہ کا قرآن بتاتا ہے اور دوسرا مقصد آمنہ کے لال کا فرمان بتاتا ہے۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بات قرآن میں آ جائے یا نبی کے فرمان میں آ جائے، جو قرآن کہے یا نبی کا فرمان کہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عرش والے رب کا قرآن بھی سچا ہے اور فرش والے میرے محمد کا ہر فرمان بھی سچا ہے۔ اب ایک مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا اور دوسرا مقصد آمنہ کے لال نے اپنے ارشاد میں بتایا۔ اب قرآن اور حدیث کو جمع کریں تو اس کائنات کو بنانے کے دو مقصد ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پہلے مقصد پر بھی قرآن سے دلیل لاؤں اور دوسرے مقصد پر نبی کے فرمان سے دلیل لاؤں، میں اس کا لطف لباب اگر مجھ طالب علموں سے پوچھیں گے کہ یہ بتا دیجئے وہ مقاصد ہیں کیا، تو الفاظ میں بتا دیا جائے اللہ نے کن مقاصد کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا، تو حقیقی کے غیور جاگتے ہوئے سنی مسلمانوں، اللہ نے اس کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک مقصد کا ذکر قرآن میں، دوسرے مقصد کا ذکر نبی کے فرمان میں۔ ایک مقصد قرآن بتاتا ہے، دوسرا مقصد آمنہ کا لال بتاتا ہے، اور اگر ان دونوں مقاصد کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو حقیقی کے دوستو اللہ نے اس کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا فرمایا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ نے اس کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا فرمایا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے اس کائنات کو دو مقاصد کے لیے پیدا فرمایا۔ پہلا مقصد عبادت خدا ہے اور دوسرا مقصد آمد محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا تاکہ اس کائنات میں عبادت خدا ہو۔ اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا تاکہ اس کائنات میں آمد مصطفیٰ ہو۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تاکہ عبادت خدا ہو۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تاکہ ولادت محمد مصطفیٰ ہو۔ یہ زمین و آسمان، یہ نوری ناری، یہ عرشی فرشی، یہ خلقی ملکی، یہ گرتے برتے جرتے، یہ نباتات و جمادات، یہ شجر و قمر، یہ نور و بشر، یہ شام و سحر، یہ 14 قمر، یہ زمین و آسمان، یہ 21,000 مخلوق تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میری دھرتی کے چپے چپے پر عبادت خدا ہو اور میری دھرتی کے چپے چپے پر ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو۔ میرا مطالبہ سبحان اللہ کہنا نہیں،
اپنی مرضی سے کہنا چاہے تو کہہ دیں، اپنی مرضی سے۔ پہلا مقصد عبادت خدا، دوسرا مقصد ولادت محمد مصطفیٰ۔ ایک مقصد قرآن نے بتایا، دوسرا مقصد میرے نبی کے فرمان نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شہر جنات اور انسانوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جنات و انسان اللہ کی عبادت کے مکلف ہے، ورنہ عبادت صرف انسان نہیں کرتا، پتا بھی رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، پتھر بھی رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، کیڑا مکوڑا بھی رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، سورج اور ستارے بھی رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جانور اور پرندے بھی رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کائنات کا ذرہ ذرہ 21,000 مخلوق ہر فرد اللہ کی عبادت تسبیح اور تحلیل بیان کرتا ہے۔ قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر اللہ کی عبادت کا چرچا ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ۔ بات سنیے گا، میرا مطالبہ نہ سبحان اللہ نہ ہاتھ کھڑے کر کے، لیکن ایک مطالبہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جن کتو کمینوں بے غیر تو بیمانوں نے سیدنا عمر کا پتلا بنایا، نعوذ باللہ اس کے اوپر جوتے برسائے، نعوذ باللہ اس کو آگ لگائی، کوئی مجمع میں سے کھڑا، سٹیج سے نہیں، مجمع سے کھڑا ہو کر گلی گلی نگر نگر کہہ دیا، اب سارے عمر عمر کہہ دے تاکہ حیدرآباد کے کافروں کو پتہ چلا، کوئی اٹھ کے لگا زور سے بھائی حضرت عمر راوی ہے، حدیث مبارکہ سن لیجئے، میری گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، سامنے صحابہ کا مجمع ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے ایسے انبیاء کے تذکرے کیے تو تذکرہ کرتے میرے پاک پیغمبر کی زبان اقدس پر ابو البشر اول البشر حضرت سیدنا آدم کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت آدم کا تذکرہ کیا، کیسے بنے، کب بنے، کس نے بنایا، کیسے بنایا، جنت میں کیسے رہے۔ پھر ایک خطا ہو گئی، تفصیل آپ سارے جانتے ہیں، ایک درخت کے قریب نہیں جانا تھا، اما ہوا کے کہنے پہ سیدنا آدم اس درخت کے قریب گئے، پتا کھا لیا، پھل کھا لیا، اللہ ناراض ہوئے، حضرت آدم اما ہوا کو زمین پہ اتارا، حضرت آدم کو اتارا سری لنکا، اما ہوا کو اتارا سعودیہ جدہ۔ کہاں سری لنکا کہاں جدہ، آپس میں جدائی ہو گئی۔ اب حضرت آدم زمین پہ آئے، آ کر اللہ کے سامنے توبہ کرنا شروع کی، کریم رب غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے گا، کریم اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے گا، اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ اختلاف روایہ 40 سال تک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام رب کے سامنے توبہ کرتے رہے، رب نے اپنی حکمت کے تحت ان کی توبہ کو قبول نہ کیا۔ تو ایک دن حضرت آدم بیٹھے ہیں، حضرت آدم بیٹھے ہیں، رب کے سامنے چولی پھیلائی اور جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا تھا میرے حقیقی کے دوستوں، توجہ کرنا۔ حضرت آدم نے جملہ کہا ربا آج اپنے آنسو کا واسطہ دیا، اپنی عبادت کا واسطہ دیا، تقویٰ کا واسطہ دیا، اللہ اگر تو نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا تو آج میں آدم تیرے سامنے اس انداز سے دعا کرتا ہوں، یا رب اسألک بحقی محمد، یا رب اسألک بحقی محمد۔ اے کریم اللہ، آج آدم تجھے سجدے کا واسطہ نہیں دیتا، رکوع کا واسطہ نہیں دیتا، آسموں کا واسطہ نہیں دیتا، عبادت کا واسطہ نہیں دیتا، میں آدم آج تجھے مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، مصطفیٰ کے صدقے میری توبہ کو قبول۔ اللہ نبی کا واسطہ میری توبہ کو قبول فرما۔ آگے جواب سنیے گا، فقال اللہ یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے مجھے جس محمد کا واسطہ دیا، میں اللہ تو سے پوچھتا ہوں تو نے میرے محمد کو کہاں سے پہچان لیا، حالانکہ ابھی تو میں نے اپنے محمد کو پیدا نہیں کیا۔
कैफ अरफ्त मोहम्मद वलम अखलुकहु, तूने कैसे पहचान लिया मेरे नबी को, मेरे पैगंबर के नाम को, मैंने तो अभी पैदा नहीं किया। हजरत आदम का जवाब सुनिएगा, कहने लगे अन्नका लम्मा खलकतनी बियदिका, अल्लाह जब तूने मुझे अपने हाथों से पैदा किया, व नफख्त फी मिन रूहिका, फिर मेरे जिस्म में रूह डाली, जिस्म था रूह डाली, मैं जिंदा हुआ। फरअयतु अला कवाइमिल अर्श, फरअयतु अला कवाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह, जब तूने मेरे जिस्म पैदा के अंदर रूह डाली, मैं बेदार हुआ, मैंने आंखें खोली, रफा तो रासी, मैंने सर को उठाया, जैसे मैंने सर को उठाया, फरअयतु अला कवाइमिल अर्श, मेरी निगाह तेरे अर्श के ऊपर पड़ी, मेरी निगाह तेरे अर्श की तख्ती पे पड़ी, मकतूब उस तख्ती पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मैं आदम ने तेरे अर्श की तख्ती पर लिखा हुआ नाम मोहम्मद देखा, तो मैं आदम समझ गया कि रब को इस खलकत में, रब को इस कायनात में, रब को इस मखलूक में सबसे ज्यादा अगर प्यार है तो मुस्तफा की ज़ात के साथ प्यार। मैं पहचान गया जिसका नाम मेरे पैदा करने से भी पहले अल्लाह ने अपने अर्श पे लिखवा दिया, वो बड़ा प्यारा है। अब अल्लाह का जवाब सुनिएगा, फकाल अल्लाहु सदक़ता या आदम, अल्लाह ने फरमाया आदम तूने सच कहा। अल्लाह क्या सच कहा? अल्लाह फरमाएंगे आदम तूने सच कहा, मुझे अपनी खलकत में सबसे ज्यादा प्यार है तो मोहम्मद मुस्तफा की ज़ात से प्यार है। आखिरी जुमला हदीस का भी, जिसके लिए मैंने ये रिवायत सुनाई, और मेरी गुफ्तगू का भी आखिरी जुमला, अल्लाह मैंने तेरे अर्श पे देखा नाम लिखा हुआ था, मैं पहचान गया सबसे ज्यादा ये तुझे महबूब है। अल्लाह ने फरमाया तूने सच कहा, मुझे अपनी मखलूक में मेरा नबी सबसे ज्यादा महबूब है। अब अगला जवाब सुनिएगा, मजा आएगा। अब अल्लाह ने हजरत आदम की कुछ फजीलतें गिनवाई, हजरत आदम की, फिर आखिर में अल्लाह ने एक फजीलत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बताई। अब वो फजीलत सुनिएगा, गुफ्तगू यही पे मुकम्मल। अल्लाह फरमाने लगे आदम जी तू कुछ नहीं था, मैंने तुझे जन्नत की मिट्टी से बनाया, फिर अपने हाथों से बनाया, फिर हसीनो जमील बनाया, फिर तेरे अंदर रूह डाली, फिर फरिश्तों को बुलाकर तुझे सजदा करवाया। जिस बेईमान ने तुझे सजदा न किया, मैं अल्लाह ने उसको कयामत तक इब्लीस और शैतान बनाया। फिर मैं अल्लाह ने तुझे सारी कायनात के अस्मा का इल्म दिया। फिर मैं अल्लाह ने तेरे बाएं तरफ की पसली से एक औरत को पैदा किया जिसका नाम हव्वा रखा। फिर मैं अल्लाह ने आदम तेरा और हव्वा का निकाह करवाया। फिर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और अज़वाजी रिश्ते को कायम किया। फिर तुझे जन्नत में आला मकान दिया। अब जुमला सुनना, मेरी गुफ्तगू मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ने सैयदना आदम के फजाइल बताए। आदम तुझे मैंने बनाया, अपने हाथों से बनाया, जन्नत की मिट्टी से बनाया, फिर तेरे अंदर रूह को डाला, तुझे मस्जूद मलाइका बनाया, तेरे सजदे के मुनकिर को इब्लीस और शैतान बनाया, तेरे बाएं तरफ की मसली से औरत को पैदा किया, फिर तेरा निकाह कराया, फिर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को डाला, फिर तुम्हें जन्नत की नेमतें दी, इनामात दिए, तुझे अफजलुल बशर बनाया, तुझे इमामुल बशर अफजलुल बशर बनाया, तुझे अफोल बशर बनाया। जी के दोस्तों तवज्जो करना, ये सारी फजीलतें अल्लाह ने हजरत आदम की बताकर मेरे मुस्तफा की एक फजीलत बताई है। वो फजीलत क्या है? फकाल अल्लाह फरमाने लगे या आदम, ऐ आदम मैंने तुझे बड़ी फजीलतें दी है, लेकिन एक फजीलत इसकी अर्श के ऊपर जिसका नाम लिखा है उसकी भी सुन लीजिए। अल्लाह को क्या है? अल्लाह ने बताया या आदम लौला मुहम्मद मा खलक़तुका, लौला मुहम्मद मा खलक़तुका। आदम अगर मैं अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा न करना होता, मैं तुझे कभी पैदा न करता। आदम मैंने तुझे पैदा किया है तो मुस्तफा के सदके पैदा किया।
اللہ نے کہنا دو مقاصد کے لیے بنائی، عبادت خدا، آمد محمد مصطفیٰ۔ اس پہ ایک جملہ، 21 منٹ ہو گئے، 3 منٹ رہ گئے، ٹائم اپنا پورا کر دو، 20 منٹ، 3 منٹ رہ گئے۔ بھائی مبشر صاحب، حضرت رحمانی صاحب ہمارے قائد ہیں، صاحب علم ہیں، بڑی زندگی شعبے میں گزاری ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، دل پہ لکھ کے جانا، جتنے انبیاء کے تذکرے آج قرآن، حدیث، قصص یا تاریخ کی کتابوں میں جتنے انبیاء کے تذکرے ملتے ہیں، سارے انبیاء نے 2 کام کیے۔ ہر نبی نے کتنے کام کیے؟ اب بول پڑو کتنے؟ میں آکے صحیح کٹ گیا، 15 منٹ تو صحیح کٹ گیا، باقی چوکی کٹھے سو 15 منٹ ہی ہونے نا، سال ہے تو 15 منٹ دی صحیح کٹی بیٹو ہونا لاؤ چاہو۔ ہر نبی نے کتنے کام کیے؟ کتنے؟ جا کر کہو ہر نبی نے 2 کام کیے، 2 کام۔ اللہ نے کائنات کو کتنے مقاصد کے لیے بنایا، اور ہر نبی نے دنیا میں کتنے کام کیے؟ کتنے؟ وہ 2 کام کیا ہیں؟ اپنے علماء اور انجمن تاجران کے دوستوں سے صرف دعا لینے کی غرض سے جملہ کہتا ہوں، ہر نبی اپنی زندگی میں 2 کام کر کے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہر نبی کی زبان پر عبادت خدا کا ترانہ، اور ہر نبی کی زبان پر ولادت محمد مصطفیٰ کا ترانہ۔ اٹھا لو سارے انبیاء کی تاریخ، ہر نبی 2 کام کرتا ہے۔ حضرت آدم کی زبان پر عبادت خدا کا تذکرہ، دوسرا آمد مصطفیٰ کا تذکرہ۔ حضرت نوح کی زبان پر عبادت خدا کا تذکرہ، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ۔ حضرت یوشع کی زبان پر عبادت خدا کا تذکرہ، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ۔ حضرت یعقوب یوسف کی زبان پر عبادت خدا کا تذکرہ، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کی زبان پر عبادت خدا کا تذکرہ، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ کی زبان پر عبادت خدا کا تذکرہ، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ۔ حضرت عیسیٰ کی زبان پر عبادت خدا کا تذکرہ، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ۔ ہر نبی کی زبان پر 2 ترانے تھے، یا عبادت خدا کا ترانہ، یا آمد مصطفیٰ کا ترانہ۔ جب یہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وہ مجھے شعر بھول گیا جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ اچھا میں جتنا شعر پڑھنے کی کوشش کریں نا تقریر بھولنا ضرور، لیکن آپ سے اتنا کہتا ہوں، دل سے کو گھبرائے نا، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ادائیں کہہ لی ہیں، یہ قید و قوس بیگانوں کے ظالم بدلنے والے ہیں۔ ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، یہ جتنا ہم کو کچلیں گے ہم اتنا اچھلنے والے ہیں۔ ایک